رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے. میں زیادہ دیر آپ حضرات کو بٹھانا نہ چاہوں گا، تھوڑی دیر برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا، سلام ہو جائے گا، دعا ہو جائے گا. آئیے جناب جمیل اختر صاحب قبلہ نے آپ حضرات کو دعوت دی ہے. اتنے ڈھیر سارے علماء کرام کو مدعو کیا ہے. یہ رات بار بار نہیں آئے گی، یہ محفل بار بار نہیں سجے گی. جب آپ آئے ہیں، ہم بھی آئے، علامہ شمیم اختر صاحب بہت دور سے آئے، اور دیگر یہ ہمارے عزیز بچے حفاظ علماء ائمہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ بار بار نہیں آئیں گے. جب یہ نورانی محفل سجی ہے، برکتوں کی محفل سجی ہے، تو تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں اور کچھ نور و نکھت کی باتیں اور ہو جائے تاکہ ایمان اور عقیدے میں نکھار پیدا ہو. آئیے بابا سے بلند درود پاک کی نظر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ دونوں بچے حافظ قرآن بنے. اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامنہ لگایا، سورج کا چراغ جلایا، چاند کو چاندنی سے نوازا، پوری کائنات کو بقع نور بنایا، اب پوری کائنات کو اپنی نعمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے، بہاروں سے سجایا. یہ کائنات کی جگمگاہٹ اور کائنات کی روشنی کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھی. یہ پوری کائنات کی سجاوٹ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس زمین پر جلوہ گر فرمانے والا ہے. اور چونکہ اللہ اپنے محبوب کو انسانوں میں سے جلوہ گر فرمانے والا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے دنیا کو سجایا اور پھر انسانوں کی تخلیق فرمائی. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. ایک کے بعد دیگرے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور کتابیں بھی عطا فرمائی. حضور سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے تقریباً کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، قوموں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی اور صحیفے بھی نازل فرمائے. متفق علیہ روایت یہ کہ کم سے کم 100 صحیفے نازل فرمائے. چھوٹی چھوٹی کتاب کو صحیفہ بولتے ہیں، تو 100 صحیفے نازل فرمائے اللہ نے، اور 4 بڑی کتاب نازل فرمائی. سب سے اخیر میں، نبیوں میں سب سے اخیر میں اللہ نے آپ کے نبی، ہمارے نبی اور اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. ایسا نبی جو سارے نبیوں کے امام تھے، سارے نبیوں کے تاجدار تھے، تو سارے نبیوں کا امام بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو سارے نبیوں کے بعد بھیجا. ایسے ہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو کتاب نازل ہوئی، جو کتاب اپنے محبوب پہ اللہ نے نازل فرمائی، وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل اور برتر ہے، اور سب سے مقدس ترین بنا کر، سب سے افضل ترین بنا کر، سب سے برتر و بالا بنا کر اللہ نے قرآن پاک کو اپنے محبوب پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کے مقام و منصب کو جب فرشتوں نے ملاحظہ کیا، یہ توجہ سے چند منٹ،
فرشتوں نے جب قرآن کی عظمت کو ملاحظہ کیا، قرآن کے مرتبے کو ملاحظہ کیا، قرآن کے درجے کو ملاحظہ کیا، تو فرشتے پکار اٹھے، طوبی لقوم ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تكلم بهذا او كما قال۔ فرشتوں نے کہا وہ قوم مبارکباد کے مستحق ہے جس قوم پر یہ قرآن اترنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سینے مبارکباد کے مستحق ہے، یعنی حافظ قرآن، وہ سینے مبارکباد کے مستحق ہے جو سینے اس قرآن کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، جو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، فرشتوں نے انہیں بھی مبارکباد دی اور فرمایا طوبی لألسنۃ، مبارکباد کے مستحق ہے وہ زبانیں جو زبانیں اس قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تلاوت کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کتنا مقدس ہے کہ قوم مسلم کو مبارکباد پیش کیا فرشتوں نے، حافظوں کو مبارکباد پیش کیا، اور جو دیکھ کے پڑھتے ہیں انہیں مبارکباد پیش کیا۔ اللہ قرآن علم و فن کا سرچشمہ ہے، قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے، دنیا بھر کے سارے علوم، فنون، رموز، اسرار، حکمتیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن کے علم کا اندازہ لگائیے، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کے پاک نقطے کے علوم کو پھیلانا چاہوں، بسم اللہ کے پاک نقطے میں جو علوم پنہا ہے، جو رموز اور اسرار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کی تفصیل کرنے پہ آؤں، اس کی تشریح کرنے پہ آؤں، اس کی تفصیل کرنے پہ آؤں، تو میں اتنا لکھوں کہ میرے لکھے کو 70 اونٹ اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ، یہ بسم اللہ کے باقی نقطے میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم پنہا کر رکھے ہیں، اس ان علوم کو مولا کائنات پھیلانا چاہے تو اتنا لکھیں کہ ان کے لکھے ہوئے کو 70 اونٹ اٹھا نہ سکے۔ حضرات، یہ مولا کائنات کون ہے؟ یہ مولا کائنات وہ ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب علم کے شہر کے دروازے کی وسعت علمی کا یہ عالم ہے کہ بسم اللہ کے باقی نقطے کے علوم کو پھیلانا چاہے تو 70 اونٹ اٹھا نہ سکے، جب علم کے شہر کے دروازے کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے تو جو علم کا شہر ہے ان کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق محبت میں ڈوب کے فرمایا ہے یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن یہ برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے اتر پڑتے ہیں۔ آئیے مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ بولیے۔ آج بھی جب کوئی حافظ قرآن، عالم دین، مسجد کا امام قرآن اچھا پڑھتا ہے، تعلیم قرآن جب اچھے انداز سے تلاوت کرتا ہے، تجوید کی رعایت کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے کا دل کھنچنے لگتا ہے۔ قرآن وہ کشش ہے، اور آپ کو پتہ نہیں، تاریخ پڑھے تو آپ کو احساس ہوگا ہزار لوگ صرف قرآن کی تلاوت کو سن کر کے اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور حضرات غور فرمائیے آج کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے
تو جو ان پڑھ ہے, جو پڑھے لکھے نہ ہیں, وہ ان کا بھی دل کھچ لگتا ہے, ان کا بھی من چاہتا ہے قرآن سنتے رہے, دل چاہتا ہے قرآن سنتے رہے. آج کا قاری, آج کا بچہ, آج کا حافظ, آج کا عالم جب قرآن پڑھتا ہے, عام آدمی کا دل مائل ہو جاتا ہے. اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا تھا, جس پیغمبر صحرا پر قرآن نازل ہوا تھا, وہ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر کشش کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغرب کی نماز پیغمبر اعظم وادی نخلا میں ادا فرما رہے ہیں, سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بولیے. جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری, وہ جن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنوں کی جماعت ادھر سے گزری, جنوں کے کان میں قرآن کی تلاوت پڑی, پیغمبر اعظم کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن کر کے جنوں کی جماعت وہیں رک گئی. سبحان اللہ. سرکار تلاوت فرماتے رہے اور جن قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے. حضور نے نماز مغرب ختم فرمائی اور جن جو قرآن سن رہے تھے, قرآن کے سنتے سنتے ان کے دل کا عالم زیر و زبر ہوتا جا رہا تھا, دل میں روشنی پیدا ہوتی جا رہی تھی, کفر کی تاریکی دھلتی جا رہی تھی اور اسلام کی روشنی جگمگانے کے لیے تیار تھی. حضور کی تلاوت, حضور کی نماز ختم ہوئی, جنوں کی جماعت آگے بڑھی, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو تھام کر کے جنہوں نے کہا, حضور جو آپ کتاب پڑھ رہے تھے, جو سورت پڑھ رہے تھے, جو تلاوت کر رہے تھے, وہ تلاوت برحق ہے, وہ قرآن برحق ہے, وہ کتاب برحق ہے, اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سی کتابیں پڑھی, بہت سی کتابیں سنی, لیکن کسی کے سننے سے دل نہیں کھچ رہا تھا. آپ جب پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سینوں سے ہمارا دل نکل جائیں گے, دل کھچ رہے تھے. حضور یہ اس لیے دل کھچ رہے تھے کہ آپ کا قرآن سچا ہے, آپ کا قرآن حق ہے, آپ کی کتاب سچی ہے اور آپ سچے نبی ہیں. جب قرآن کی کشش کا یہ عالم ہے, یقیناً آپ کا دین بھی سچا ہوگا. اس لیے اب دیر نہ کیجیے, کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی غلام بنا دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت.